من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرات گرامی قدر، آج شب 15 شوال، شب شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ حضرات، آج کی شب جو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کا ارادہ ہے وہ بہت ہی مختصر انداز میں، چونکہ شب شہادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، تو اس مناسبت سے امام علیہ السلام کی کچھ وصیتیں جو امام نے اپنے چاہنے والوں کو کی وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو امام علیہ السلام کی ولادت ہے، اور 15 شوال سن 148 ہجری کو امام علیہ السلام کی شہادت ہے۔ ہمارے ائمہ میں تقریباً چھٹے امام جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو عمر طولانی عطا ہوئی اور نصیب۔ زمانہ کے حالات ایسے تھے کہ وہ امام علیہ السلام کو جو بھی وقت امام ہوتا تھا، بادشاہ نے وقت نہیں چاہتے تھے کہ ان کی زندگانی آسانی سے گزرے، اور بہت سے اماموں کو عین جوانی میں شہید کر دیا گیا، جیسے کہ ہمارے اور آپ کے نویں امام امام جواد علیہ السلام 25 سال کی عمر میں، امام ہادی 41 سال کی عمر میں، امام حسن عسکری 28 سال کی عمر میں، لیکن ان ائمہ کے درمیان امام جعفر صادق علیہ السلام کو تقریباً 65 سال کی عمر ملی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز، امام علیہ السلام کو جو دوران امامت ملا وہ بھی تقریباً 34 سال ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ چھٹے امام کا جو دور ہے، اس میں بنی امیہ کا زوال اور بنی عباس حکومت پہ قبضہ کر رہے تھے، لہٰذا قریب 10 سے 15 سال امام علیہ السلام کو بہترین موقع ملا کہ امام علیہ السلام دین کی خدمت کریں، یہاں تک کہ ہزاروں کی تعداد میں امام علیہ السلام نے اپنے شاگرد تیار کیے۔ ہزاروں کی تعداد میں امام کے شاگرد کی تعداد بیان کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے چھٹے امام علیہ السلام کو، چونکہ ائمہ میں سب سے زیادہ عمر آپ کی تھی، آپ کو شیخ الائمہ بھی کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کا موقع چھٹے امام علیہ السلام کو ملا، اور تمام کے تمام معارف ہمیں چھٹے امام علیہ السلام کے توسط سے پہنچتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو رئیس مذہب جعفری کہا جاتا ہے، اور امام علیہ السلام کی انہی خدمات کو دیکھتے ہوئے مذہب شیعہ کو مذہب جعفری بھی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں امام علیہ السلام کی کچھ وصیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں۔ امام علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں زید شحام، آپ نے ارشاد فرمایا زید شحام سے کہ اے زید، ہمارے وہ تمام کے تمام چاہنے والے جو ہماری امامت کے قائل ہیں، ہمارے مطیع ہیں، ان تک ہمارا پیغام یہ پہنچا دو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا چاہنے والا ہو اس کے اندر یہ چند خصوصیات ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے چاہنے والے کے اندر ہو، وہ تقوی الہی ہے۔ انسان جو بھی کام کرے اس کو صرف اور صرف پروردگار عالم کے لیے انجام دے، اور پروردگار عالم سے ہر وقت انسان ڈرتا رہے۔
دوسری چیز یہ کہ ہمارے چاہنے والے کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ صداقت سے کام لیتا ہے، سچائی سے کام لیتا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے۔ تیسری پہچان ہمارے چاہنے والے کی یہ کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت دینے والا چاہے دیندار ہو یا بے دین، آپ کو امین بن کر کے اس کی امانت کو واپس کرنا ہے۔ امام نے فرمایا چوتھی پہچان ہمارے چاہنے والی کی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ پانچویں علامت یہ کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، صلہ رحم کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں۔ اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ گزر جاتے ہیں تو ان کی تشییع جنازہ میں شرکت کرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارے چاہنے والے کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے جب یہ اچھی صفات تمہارے اندر ہوں گی، امام فرماتے ہیں، اور کوئی شخص تمہیں دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد کہے گا کہ جی یہ جعفری ہے، تو اس کا ایک جملہ ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ لیکن اگر اس کے برخلاف ہو، تمہارے اعمال ایسے ہو، خدا نہ کرے کہ انسان طعنہ دے کیا اسی کو جعفری کہتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ امام علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں مومن طاق، ارشاد فرماتے ہیں مومن طاق سے کہ ہمارا مومن، ہماری نگاہ میں مومن وہ ہے جو کسی محفل میں بیٹھنے کے بعد ہو سکتا ہے ایک لمحے کے لیے دو چارے وسوسہ حسد ہو جائے، مگر جب وہ محفل سے اٹھتا ہے تو اتنی دل میں اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام نے مومن طاق کو کہا کہ دیکھو، تقریباً یہ وصیت کلمہ امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا مومن طاق سے کہ اپنے دوست کو اپنا ہمراز بناؤ، مگر دیکھنا کہ تمہیں کون سے راز بتانے ہیں۔ تمام کے تمام راز اپنے دوست سے نہ بتانا، ہو سکتا ہے کسی دن وہ آپ کا دشمن ہو جائے تو ان راز کی وجہ سے وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تیسرے امام کے ایک صحابی حمران ابن اعین، آپ حمران سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ثروت کے اعتبار سے ہمیشہ جو تم سے پائن ہے، تم سے کمتر ہے، اس کی طرف نگاہ کرو، اپنے سے بڑے کی طرف نگاہ نہ کرنا۔ اپنے سے کم کی طرف نگاہ کرنا یہ سبب بنتا ہے کہ تمہارے قناعت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کم ترین عبادت جس میں تسلسل ہو مگر یقین کے ساتھ ہو، عبادت تسلسل ہے، یقین کے ساتھ ہے، لیکن اس کی مقدار کم ہے۔ ارشاد فرماتے یہ کم عبادت اس زیادہ عبادت سے بہتر ہے کہ انسان تمام شب جاگ کر کے پروردگار عالم کی عبادت کر رہا ہے، مگر اس کے یہاں یقین اتنا نہیں پایا جاتا جتنا اس کم عبادت کرنے والے کے یہاں پایا جاتا ہے۔ امام کے ایک صحابی معلّہ، امام علیہ السلام ان سے ارشاد فرماتے ہیں معلّہ، خدا سے عزت چاہو تو پروردگار عالم تمہیں عزیز کر دے گا۔ ہر انسان عزیز ہونا چاہتا ہے، کہہ رہے ہیں اگر تم عزیز ہونا چاہتے ہو تو پروردگار عالم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، خدا سے عزت چاہو، پروردگار عالم تمہیں عزیز کر دے گا۔ دنیا میں انسان ہر کسی سے خوف محسوس کرتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا اے معلّہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا والے تم سے ڈریں تو تم خدا سے ڈرتے رہو۔ تم خدا سے ڈرو گے، دنیا کی ہر چیز تم سے ڈرتی رہے گی اور تم سے خوف کھاتی رہے گی۔ یہ چند وصیتیں امام علیہ السلام۔ ایک وصیت اور، عام طور سے آج کے زمانے میں بھی یہ سوال لوگ کرتے ہیں۔ چھٹے امام علیہ السلام کے پاس ایک جوان آیا اور آنے کے بعد سوال کیا مولا میں گنہگار ہوں، گناہ ترک کرنا چاہتا ہوں،
क्या रास्ता आप मेरे लिए तजवीज़ फरमाते हैं कि मैं क्या करूं कि मैं गुनाह छोड़ दूं, गुनाह तर्क कर दूं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जवान को 3 चीज़ों की तालीम दी। सबसे पहले इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो गुनहगार है उसकी दोस्ती से परहेज़ करो। इसलिए जब तुम गुनहगार इंसान से दोस्ती करोगे उसका असर होगा ही। देखा होगा आपने, बहुत से अफराद किसी ज़माने में नमाज शब के पाबंद थे, धीरे धीरे वक्त वो आ गया कि अब वो वाजिब नमाज भी अदा नहीं करते। ऐसे अफराद को अगर आप देखें और गौर व फिक्र करें तो आपको नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं गुनहगार लोगों से दोस्ती करना सबब बना कि ये खुद गुनहगार हो गए। पहली नसीहत ये कि आप गुनहगार दोस्त ना इंतखाब करो, और दूसरी नसीहत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया गुनाह की फ़िक्र भी ना करो। फ़िक्र गुनाह का नहीं, गुनाह की फ़िक्र भी ना करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि गुनाह की फ़िक्र करना ऐसे ही है जैसे किसी साफ़ और शफ़ाफ कमरे के अंदर धुएं को दाखिल कर दिया जाए, तो उस धुएं की वजह से वो साफ़ और शफ़ाफ कमरा क्या हो जाता है, गर्द आलूद हो जाता है। आग नहीं लगती है मगर वो कमरा गर्द आलूद ज़रूर हो जाता है। फ़िक्र गुनाह करने से सफ़हे क़ल्ब ये गर्द आलूद हो जाता है। इरशाद फरमाया कि गुनाह की फ़िक्र भी ना करो। और उसके बाद इरशाद फरमाया कि वो महफिलें, वो मजलिसें जहाँ के ऊपर गुनाह होते हों वहाँ पर जाने से परहेज़ करो। बिल्कुल ऐसे ही आपने 8वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक चाहने वाले से फरमाया कि जहाँ गुनाह अंजाम दी जाते हो उस महफिल में ना जाओ। चाहने वाले ये कहता है कि उस महफिल में हम जाते ज़रूर हैं मगर हम गुनाह नहीं करते। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गुनाह ना करो, चाहे अनचाहे बुरी आदत तुम उस महफिल से लेकर के आ जाते हो और बाद में उसके तुम भी मुर्तकिब होते हो। छठे इमाम के एक सहाबी हैं जनाब ज़ुरारा, कूफे के रहने वाले हैं। उनके पड़ोस में एक शख्स रहता है जो बहुत ज़्यादा दीनदार नहीं, बेदीन है, माल हराम खाने का आदी है। इन्होंने कई मरतबा उसको समझाने की कोशिश की। वो जनाब ज़ुरारा से कहता कि आप नहीं बल्कि आपके जो मौला हैं छठे इमाम, जब उनकी खिदमत में जाना तो मेरा सलाम उन तक पहुंचाना और जो आपके इमाम कहेंगे मैं उसके ऊपर अमल करूँगा। जनाब ज़ुरारा गए मदीना छठे इमाम की खिदमत में और अपने इस पड़ोसी का जिक्र किया। छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जाकर के मेरे उस चाहने वाले से ये कह देना कि माल हराम खाना छोड़ दो और खुदा की मुखालिफत करना छोड़ दो। आज से माल हराम खाना तर्क कर दो और खुदा की मासियत करना छोड़ दो। अभी तक तुमने जो कुछ माजी में किया गुज़िश्ता, उसकी ज़मानत हम लेते हैं, उसके ज़िम्मेदार हम। ज़ुरारा आने के बाद पैगाम उस शख्स तक पहुंचाया। एक दिन के बाद वो शख्स ज़ुरारा को अपने घर पे बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है ज़ुरारा मेरे लिए एक हलाल और जायज़ लिबास का इंतज़ाम करो, मेरे जिस्म के ऊपर इस वक्त पहनने के लिए लिबास भी मौजूद नहीं है। जो कुछ आपके मौला ने पैगाम पहुंचाया मैंने उसकी तामील की और मेरे हालात ऐसे हैं कि मेरे पास हलाल ज़रिए से लिबास पहनने के लिए भी मौजूद नहीं है। ज़ुरारा ने उसके लिए लिबास का इंतज़ाम किया। 2-3 दिन के बाद उस शख्स का इंतकाल हो जाता है। ज़ुरारा कुछ अरसे के बाद जब छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुँचते हैं, इमाम इरशाद फरमाते ऐ ज़ुरारा हमने जो वादा किया था
وقت مرگ ہم نے اس وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، جو امام اپنے چاہنے والوں پر اس قدر مہربان ہو، اس کے اوپر ظلم کی انتہا کہ آج کی شب 15 شوال کی شب ہوتی ہے، منصور دوانقی کے حکم سے امام علیہ السلام کو زہر دے دیا جاتا ہے۔ اور صرف مقصد یہ نہیں منصور کا کہ چھٹے امام علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، مقصد یہاں تک ہے کہ چھٹے امام کے بعد جو شخص امام کا جانشین ہوگا، جس کو امام علیہ السلام اپنا وصی قرار دیں گے، جس کو امام علیہ السلام وصیت کریں گے، سمجھتا ہے کہ وہ بھی امام ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم شہید کر دیں گے۔ چونکہ میں نے ابتدا ہی میں وعدہ کیا تھا کہ صرف اور صرف امام علیہ السلام کی چند وصیت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا۔ چھٹے امام کی دور رس نگاہیں اس منظر کو دیکھ رہی تھی، لہٰذا جب اس ملعون نے امام علیہ السلام کو زہر دیا تو امام علیہ السلام نے اپنی وصیت نامہ لکھ دیا ہے۔ منصور حاکم مدینہ کو خط لکھتا ہے کہ امام نے جس کو اپنا وصی قرار دیا ہے اس کا سر قلم کر کے ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ حاکم مدینہ جو کہ محمد ابن سلیمان تھا، اس نے جواب میں لکھ کر کے بھیجا کہ میں نہایت پریشان ہوں کہ سر قلم کروں تو کس کا سر قلم کروں، اس لیے کہ امام علیہ السلام نے کسی ایک شخص کے نام وصیت نہیں کی۔ امام نے جن لوگوں کے درمیان کے نام وصیت کی ان کی تعداد 5 ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام خود منصور دوانقی کا، دوسرا حاکم مدینہ محمد ابن سلیمان کا، تیسرا امام علیہ السلام کی زوجہ جناب حمیدہ کا، چوتھا جناب عبداللہ کا، اور پانچواں جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ یہ امام علیہ السلام کی ایک وہ وصیت ہے جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے جاتے جاتے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی۔ پہلی وصیت میں امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس وصیت میں امام علیہ السلام اپنے بعد والے امام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، سب سے آخری جو روایت ہے، ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، یہ جناب حمیدہ کی بارگاہ میں مدینہ پہنچے، ہمسر امام جعفر صادق علیہ السلام نے گریہ کرنے کے بعد ابو بصیر نے پوچھا کہ مولا نے کیا کوئی وصیت کی؟ امام علیہ السلام کی زوجہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب زہر کا اثر زیادہ ہوا اور امام علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ اب کچھ دیر کے بعد ان کی شہادت ہو جائے گی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ جتنے ہمارے اہل خانہ ہیں ان سب کو جمع کیا جائے۔ جب تمام اہل خانہ جمع ہو گئے، چھٹے امام نے اپنے آخر وقت میں اپنی آنکھیں کھولی اور اس کے بعد اپنے اہل خانہ سے ارشاد فرمایا کہ نماز کو ہلکا اور سبک سمجھنے والے تک ہرگز ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی۔ تاریک نماز نہیں کہا، جو نماز نہیں پڑھتا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی، نہیں، نماز پڑھتا ہے مگر نماز کو اہمیت نہیں دیتا، نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، نماز کو سبک سمجھتا ہے۔ جو انسان نماز کو سبک سمجھتا ہو اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی۔ عزیزان گرامی،
آج کی یہ شب شہادت ہے. آئیے ہم اور آپ اپنے امام سے ایک عہد باندھتے ہیں کہ مولا ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ اپنے اعمال کی بنا کے اوپر ہماری بخشش ہو سکے. مولا اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ تم مستقبل میں گناہ نہ کرنا، ماضی کی ضمانت آپ لیتے ہیں. مولا ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اطاعت الہی کریں گے، اطاعت الہی میں مصروف رہیں گے. مولا آپ نے کہا کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس تک آپ کی شفاعت نہیں پہنچے گی. مولا ہم عہد کرتے ہیں آپ کی شب شہادت پر ہم نماز کو اول وقت انجام دیں گے، نماز کو ہلکا نہیں سمجھیں گے، اس امید کے ساتھ کہ روز قیامت پروردگار عالم آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.